السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع سبیل من اناب الی۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص مدد سے ایک عظیم دورہ جو کہ دورہ عقیدہ اہل سنہ کے نام سے انعقاد کیا گیا، جس میں امام سفیان بن سعید الثوری رحمہ اللہ کے ایک مختصر سے عقیدے کے متن کو اختیار کیا گیا، جس متن کو امام ابو طاہر المخلص رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المخلصیات میں درج کیا، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے اس کو سبکن پڑھا اور وہ مکمل ہوا، وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ ویسے تو وہ عقیدہ اور اس کا متن بہت زیادہ اہمیت کا حامل اور ایک ایک جملے میں اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ بیان کیا گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ اجماعی عقیدہ جو تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان بڑے ائمہ میں سے ہیں جن کو اس اعتبار سے امتیاز حاصل ہے کہ وہ ائمہ اہل سنت میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عقیدے کے پہلے درس میں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی سے متعلقہ کچھ باتیں جو بیان کی تھیں، تو ان میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں ائمہ اہل سنت نے بڑے بڑے القابات سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ انہیں ملقب کیا۔ سید العلماء، امیر المؤمنین فی الحدیث، امام السنت والحدیث، یہ وہ بڑے القابات ہیں، یا یوں کہنا کہ کوفہ میں سب سے بڑے عالم اور امام وہ سفیان ثوری ہیں، اور اس اعتبار سے بھی امام سفیان ثوری کو اہمیت حاصل ہے کہ کوفہ جیسے علاقے میں رہنے کے باوجود وہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے سے کلی طور پر متفق، نہ صرف متفق ہیں بلکہ خوب داعی اور سنت کی پیروی اور سنت کی محبت اور عقیدے کی محبت ان میں شدید انداز میں بھری ہوئی۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ وہ متن عقیدہ پڑھنے کے بعد کچھ ایسے اقوال، چنیدہ اقوال گو کہ استیعاب نہیں ہو سکتا اور شاید مرتب بھی نہ ہوں، لیکن ہم امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے اقوال کو ضرور جو ہے وہ ان کا مطالعہ کریں جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے چند اقوال امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ نوٹ کیے ہیں، انشاءاللہ آج کے درس میں انہیں بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلا قول جو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہم پڑھیں گے، آج کا ویسے درس اور اس میں جو اقوال کا چناؤ ہے، ویسے تو بہت سی کتابوں سے جو ہے وہ منتخب ہے،
لیکن اصل جو کتابیں میرے سامنے رہیں وہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی الجرح و تعدیل، اس کا مقدمہ، اور امام لالکائی ہبۃ اللہ اللالکائی رحمہ اللہ کی کتاب شرح و اعتقادی اہل سنت والجماعہ، اس کو میں نے اصل بنایا۔ ویسے یہ اقوال دوسری کتابوں میں بھی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں، انشاءاللہ اس کے حوالہ جات بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا مقدمہ لکھا ہے الجرح و تعدیل کا، اس میں بڑے بڑے ائمہ جو حدیث یا فقہ یا عقیدے میں ایک امتیازی حیثیت، اسی طرح جرح و تعدیل میں امتیازی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر ان کے حالات زندگی کو اس مقدمے میں درج کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بھی ان میں شامل ہے۔ تو پہلا قول امام عبدالرزاق الصنعانی فرماتے ہیں، جو امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین کے اساتذہ میں سے بڑے امام مصنف عبدالرزاق، مشہور ان کی حدیث کی کتاب ہے۔ کان الثوری یقول سلونی عن المناسک والقرآن فإنی بہما عالم۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ اس کی دلیل یہ قول ہے جو کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلونی عن المناسک، مجھ سے حج کے طریقے، حج کے احکامات سیکھ لو، مجھ سے سوال کر لو۔ والقرآن فإنی بہما عالم، اور قرآن کے بارے میں بھی سوال کر لو، حج کے مسائل کے بارے میں اور قرآن کی آیات، اس کی تفسیر کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کر لو۔ فإنی بہما عالم، میں حج کے مسائل کا بھی عالم ہوں اور قرآن کا بھی عالم ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور یقیناً امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس کے اہل بھی تھے، اور اس کا مشاہدہ ائمہ محدثین نے خود کیا۔ جیسا کہ امام عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مشاہدہ ذکر کیا، جو کہ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل کے مقدمے میں ذکر کیا۔ وہ مشاہدہ کیا ہے؟ کان سفیان یاخذ المصحف، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن مصحف یعنی قرآن مجید کو پکڑا، فلا یکاد یمر بآیۃ الا فسرها، تو کوئی بھی آیت گزرتی جاتی اس کی تفسیر بیان کرتے جاتے، کوئی آیت نہیں چھوڑی جس کی تفسیر نہ بیان کی ہو۔ حتیٰ کہ عبد الرحمن بن مہدی جو خود بڑے عالم تھے، ایک آیت پر رک کر سفیان ثوری نے ان سے پوچھا، آپ کو اس آیت کی تفسیر آتی ہے؟ تو امام عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ نے انکار کیا۔ تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے تعجب کا گویا کہ اظہار کیا کہ عجیب بات ہے کہ آپ کو اس آیت کی بھی تفسیر اس سے آپ آگاہ نہیں ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ محدثین کا خود مشاہدہ ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے یعنی تطبیق میں، کہ امام سفیان ثوری نے ایسے نہیں کہا کہ حج کے مسائل اور قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مجھ سے پوچھ لو، فإنی بہما عالم، میں اس حج کے مسائل کا بھی عالم ہوں اور قرآن مجید کا بھی عالم ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف قرآن مجید کے عالم تھے، نہ صرف حج کے مسائل کے عالم تھے، بلکہ وہ حدیث کے بھی بڑے علماء میں سے تھے، عقیدے کے بھی بڑے علماء میں سے تھے۔ عبد الرحمن بن مہدی کا قول آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض ائمہ عقیدے میں امام ہوتے ہیں، بعض حدیث میں امام ہوتے ہیں، لیکن امام سفیان ثوری عقیدے کے بھی امام ہیں اور حدیث کے بھی امام۔ شعبہ بن حجاج رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب میری حدیث اور سفیان ثوری کی حدیث میں تضاد آ جائے تو والحدیث حدیثہ، حدیث امام سفیان ثوری کی مانی جائے گی، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے آمین بالجہر اور آمین بالسر کے بارے میں خود ترمذی کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ائمہ میں سے تھے اور بڑے علماء میں سے تھے، ایک ہی وقت میں عقیدے کے امام، سنت کے امام، قرآن کے امام اور شرعی احکام و مسائل کے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اس کے باوجود دوسرا قول جو میں آپ کو لکھوانے لگا ہوں، وہ
بھی امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی الجرح و تعدیل کے مقدمے میں ذکر کیا۔ قبیصہ بن عقبہ اور محمد بن یوسف الفریابی یہ دونوں بیان کرتے ہیں، قبیصہ بن عقبہ اور محمد بن یوسف الفریابی یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ كَفَافًا لَا لِي وَلَا عَلَيَّ۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کیا کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس علم کے ذریعے سے نجات پا جاؤں، مجھے یہ کافی ہو جائے، یہ نہیں کہ زائد کچھ مجھے مل جائے، بس نہ میرے ذمے کچھ رہے، نہ میرے پاس کچھ رہے، نہ میرے خلاف کچھ حجت باقی رہے، اور نہ میں پورا ہو جاؤں بس اللہ کے حضور، بس میں یہ پسند کرتا ہوں، میں نجات پا جاؤں قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے عالم جو ایک ہی وقت میں قرآن کی تفسیر کے ماہر، شرعی احکام کے ماہر، عقیدے کے ماہر، سنت و حدیث میں ماہر، لیکن اللہ کے حضور ایک تواضع اور اس قدر جو ہے وہ اپنی نیکی کو بیان کرنے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن بس پورا بس اللہ کے حضور ہو جاؤں، نہ مجھے کچھ لینا پڑے نہ دینا پڑے، مطلب نہ میرے ذمے کچھ باقی رہے اور نہ میرے کچھ اس علم کے ذریعے کوئی بہت، بس یہ علم مجھے بچا لے، قیامت کے دن میں نجات پا جاؤں، مجھے یہ پسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اور قول خود امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا اسی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ، ما من عملی شیء انا اخوف من هذا، یعنی الحدیث، کوئی بھی میرا عمل ایسا نہیں ہے جس پر میں بہت خوف زدہ ہوں کہ قیامت کے دن پکڑا نہ جاؤں، سوائے اس حدیث کے علم سے، کہ یہ حدیث کا علم اتنا محتاط علم ہے اور اس میں اتنی احتیاط برتی جانی چاہیے، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن حدیث کے اس معاملے میں مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں مجھے قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو امام سفیان ثوری حالانکہ بڑے ائمہ میں سے ہیں اور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں، آپ کا قول کن نقشی علی الحجر والی بات ہے کہ جیسے پتھر پر لکیر ہو، اور ایک پختہ حیثیت رکھنے والا علم ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کہا کہ مجھے سب سے زیادہ جو میں خوف کھاتا ہوں وہ حدیث کے علم کے باب میں ہے کہ اتنا محتاط یہ علم تھا، میں نے اس میں حاصل اپنے آپ قدم رکھا، میں نے اس کو شعبہ بنایا، کہیں قیامت کے دن میں اس بارے میں مجھے پوچھ گچھ نہ ہو جائے اور مجھے سوال نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا قول جو میں اس باب میں سنانا چاہتا ہوں، جو کہ بہت عظیم دعا ہے جو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، یہ بھی امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل میں ذکر کیا۔ بہت بڑے امام ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمہ اللہ اس قول کے راوی ہیں۔ ابو اسامہ حماد بن اسامہ رحمہ اللہ اس قول کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کثیراً ما کنت اسمع سفیانہ یقول، کہتے ہیں بہت کثرت سے میں سفیان ثوری سے یہ دعا سنا کرتا تھا، امام سفیان ثوری سے کثرت سے یہ دعا سنا کرتا تھا، اللہم سلم سلم، اللہ یا اللہ مجھے سلامتی سے رکھنا اس دنیا میں بھی اور قیامت کے دن، اللہم سلم اللہم سلم، رب بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت۔ بہت عظیم دعا ہے، حیران کن دعا ہے۔ اللہم رب بارک لی فی الموت، یا اللہ میرے مرنے میں برکت عطا کر دے۔ بعض دفعہ لوگ مرتے ہیں تو ان کی موت گویا کہ فساد دنیا میں کھڑا کر دیتی ہے، کوئی ایسی موت ہوتی ہے، یا وہ موت دنیا والوں کی راحت کا باعث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں فساد کا باعث بن جاتی ہے اور برکت نہیں رہتی اس کی، نہ زندگی میں، موت سے تو بالکل ہی اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو امام سفیان ثوری دعا کیا کرتے تھے، ربی بارک لی فی الموت، یا اللہ میرے موت میں برکت عطا فرما، موت میں برکت، وفی ما بعد الموت، اور میرے مرنے کے بعد بھی میری جو ہے وہ نیک نامی قائم رہے، میری نیک نامی قائم رہے، میرے مرنے کے بعد بھی میری جو ہے وہ بعد کی زندگی میں، یعنی جو میرے مرنے کے، جب میں مر جاؤں تو بعد کے لوگ
وہ بابرکت میری زندگی کو تصور کریں تو بابرکت ہوگی۔ گویا کہ یہ امام سیدنا ابراہیم خلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی ہے۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، حکمن والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیکوکاروں کے ساتھ شامل کر دے۔ اور اے میرے رب میں یہ بھی تجھ سے دعا کرتا ہوں جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری نیک نامی میرے بعد میں آنے والوں کے لیے ہو، لوگ اچھے طریقے سے مجھے یاد رکھیں۔ تو ابراہیم تو زندہ ہیں، گو کہ فوت ہو چکے، لیکن ابراہیم علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں۔ ایام آپ دیکھ لیں، ابراہیم ہمارے گھروں میں ہماری اولادوں کا اتنا ذکر نہیں ہے جتنا ابراہیم و اسماعیل کا ذکر ہے۔ میرا آج کا جمعہ کا خطبہ باپ اور بیٹا اس موضوع سے تھا کہ ایسے باپ بیٹے اللہ تعالیٰ نے جو بنائے، کائنات کی کسی آنکھ نے ایسے باپ اور بیٹا نہیں دیکھے، ایسے باپ اور بیٹا نہیں دیکھے۔ اور اس کا پیارا قصہ قرآن مجید میں جس انداز میں ان باپ اور بیٹا کا ذکر ہے ایسا کسی کا نہیں کہ باپ بھی ہر آزمائش سے دوچار ہونے کے باوجود، بڑھاپے میں اولاد ملنے کے باوجود چھری پھیرنے کے لیے پھر تیار ہو جاتا۔ اور بیٹا عجیب ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم ہے نا وہ کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فلما بلغ معہ السعی، ابھی دوڑ دھوپ کے قابل ہوا ہے بچہ، وہ یہ کہہ رہا ہے، تو کیا تذکرہ ہے، کیا عظمت ہے، کیا شرف اور منزلت ہے، کیا حرمت ہے واللہ کہ اس اشرف الامم یعنی ہماری جو امت ہے سب سے بڑی بہترین امت ہے، اسے بھی حکم ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ حتیٰ کہ آخر الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیم کی پیروی کرنی۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسی راستے پر چل رہے ہیں، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ تو اللہم سلم سلم، یا اللہ مجھے سلامتیاں عطا کر دینا، ربی بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت، میری موت میں بھی برکت نازل ہو اور میری موت کے بعد بھی برکتیں ہوں، میری موت کے بعد بھی برکتیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ عظیم دعا جو امام ابو اسامہ حماد بن اسامہ فرماتے ہیں کہ میں سفیان ثوری کی زبان سے کثرت سے سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ویسے نہیں بڑا آدمی ہو جاتا، میں اکثر طلباء سے یہ بات کہتا ہوں، جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کی سیرت پڑھا کریں، ان کے کچھ راز ہوتے ہیں جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہیں، تب اللہ تعالیٰ ان کو بڑا بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ کثرت سے زبان چلانا یہ بڑے ہونے کی دلیل نہیں۔ لیس العلم بکثرت الروایہ ولکن العلم یقذف فی القلب، امام ابن رجب فرماتے ہیں علم بس کثرت سے جلدی جلدی بولنے کا نام نہیں ہے، بڑے قوت حافظے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تو دل میں ایک نور ہے جو روشن ہوتا ہے اور اس روشنی میں انسان چلتا ہے۔ امام مالک کا بھی یہی قول ہے، امام ابن عبد البر نے جامع بیان العلم و فضلہ ہی میں ذکر کیا، گویا اسی سے نقل ہے، امام ابن رجب نے نقل کی۔ تو یہ راز ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا آج بھی ذکر ہے اور ان کا بڑا پن اور شرف و منزلت ہے۔ چوتھا قول جو آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ بھی امام ابن ابی حاتم نے ذکر کیا ہے مقدمہ الجرح و تعدیل میں، فرماتے علی بن ثابت الجزری فرماتے ہیں ما رأیت سفیانہ، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ادب دیکھیں، تواضع دیکھیں آپ، یہاں ہمیں دو لفظ آ جائیں تو ہمارے تو پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ تو یہ طلبۃ العلم کے لیے تواضع کی بڑی مثال ہے، تواضع کی بڑی مثال ہے۔ امام سفیان ثوری ما رأیت سفیانہ یقعد فی صدر مجلس قط، میں نے کبھی بھی سفیان ثوری کو مجلس کے درمیان میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ اس لائق تھے، کوفہ کے سب سے بڑے امام تھے، اس لائق تھے کہ وہ درمیان میں بیٹھتے اور سارے ان کے ارد گرد بیٹھتے، ایسے ہی ہے، لیکن سفیان ثوری کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ مجلس کے درمیان میں بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کہاں بیٹھتے تھے؟ انما کان یقعد الی جانب حائط،
وہ دیوار کے ایک جانب بیٹھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دیوار کے ایک جانب بیٹھتے تھے، وَيَجْمَعُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ، اور اس طرح بیٹھتے تھے کہ دو گھٹنوں کو ملا کر بیٹھتے تھے کہ کوئی پہچان ہی نہ پائے کہ یہ سفیان ہے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ۔ کیا عجیب امام اور کیا عجیب علم اور کیا عجیب تواضع، یہی علم اسی کا نام ہے، علم اسی کا نام ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کی تفسیر کے تحت لکھا ہے کہ علم کیا ہے؟ الخشیۃ والایمان، علم تو یہی ہے نا، تواضع ہو، خشیت الہی ہو، ایمان ہو، علم تو اس کو کہتے ہیں۔ رٹا رٹایا اور بس چرب زبانی اور بولتے چلے جانا اور زیر کرتے چلے جانا اور شرفاء کو کی عزتوں کو خاک میں، لا الہ الا اللہ، یہ علم نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، علم اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند اقوال جو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور کچھ میں نے تمہیدی جو دروس ہوئے ہمارے اس میں ہم نے ذکر کیے۔ اب میں نے چند اقوال وہ ذکر کیے ہیں جو عقیدے کے باب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویسے تو امام سفیان ثوری کے بڑے عظیم اقوال ہیں جو میں نے آج پڑھے، ویسے تو دل کرتا ہے سب ہی سنائے جائیں، لیکن جتنے سنا سکیں ہم، باقی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، تو کبھی انسان پھر اللہ تعالیٰ موقع عطا کر دیتا ہے، تو ضرور ہمارا تو زندگی ہی اسی کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کی زندگی، عبداللہ بن مبارک سے کسی نے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے نہیں، آپ گھر میں ہی رہتے ہیں، بس ہماری مجلسوں میں آیا کریں۔ شعب الایمان میں امام بیہقی نے لکھا ہے، اور بھی جو ادب کی کتابیں ہیں آداب کی، اس میں یہ قول موجود ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھا اٹھا کریں، ہماری مجلسیں بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ کہا نہیں، میں تو رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتا ہوتا ہوں، صحابہ و تابعین کی مجلس میں ہوتا ہوں، مجھے تمہاری مجلسیں اچھی نہیں لگتی۔ تو ہم اللہ سے ایسی مجالس مانگیں جو صحابہ کی ہوں۔ صحابہ تو دنیا سے چلے گئے، لیکن واللہ العظیم ہماری مجلسیں ان کے مقابلے میں مردہ ہیں، ان کی مجلسیں آج بھی زندہ ہیں، ان کی مجلسیں آج بھی زندہ ہیں۔ ائمہ محدثین، صحابہ و تابعین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا ایسے ہی بلند ہو رہی ہے۔ جیسے امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے نا، اذا رأیت اصحاب الحدیث احدا من اصحاب الحدیث، جب میں کسی اہل الحدیث کو دیکھتا ہوں نا تو گویا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، یتکلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کلام کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کلام کیا کرتے تھے، اصحاب الحدیث کو دیکھتا ہوں جب وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج اور آواز بلند کرتا ہے، میں ایسے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ تو ایسی زندگی میں زندگی ہے، ایسی زندگی میں زندگی ہے یقیناً، باقی زندگی تو ایک مردے سی کی سی زندگی ہے۔ اور جس زندگی میں قرآن و سنت پر تدبر ہو، استنباط ہو، مجالس علم ہوں اور حلقات علم ہوں، واللہ العظیم یہی وہ زندگی ہے جس میں گویا کہ جیسے مچھلی پانی میں خوش ہو جاتی ہے جب وہ تھوڑی دیر باہر رہے، تو طلبۃ العلم کو چاہیے کہ وہ ان مجالس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں، بلکہ زندہ رہیں۔ بھلا طالب علم کا کیا کام ہے کہ وہ بازاروں میں گھومتا پھرے اور مداریوں کو دیکھتا پھرے اور سوشل میڈیا پر فضولیات کو دیکھتا پھرے۔ عبداللہ بن احمد کہا کرتے تھے میں نے اپنے والد کو کبھی بازار میں نہیں دیکھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، امام ابن الجوزی رحمہ اللہ نے مناقب الامام احمد میں ذکر کیا، یہ تھوڑی بات ہے۔ میں اپنے والد کو صرف کسی کی عادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا یا کسی جنازے میں شامل ہوتا تھا۔ تو یہ زندگی ہے، یہ یعنی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جس میں انسان گویا کہ زندہ رہتا ہے، تو یہ زندگی ہمیں گزارنی چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب اور عظیم قول جو کہ ائمہ اہل سنت کے اجماع کے موافقت کرنے والا ہے، اور ہم نے اپنی اس کتاب میں بھی پڑھا، لیکن میں دوبارہ دہرانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک اور قول بھی اس کے ساتھ تاکہ مل جائے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ قول امام ہبۃ اللہ الطبری، امام لالکائی کے نام سے جو معروف ہیں، انہوں نے اپنی کتاب شرح اعتقاد اہل سنت والجماعہ میں اس کو ذکر کیا ہے، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ۔ اس کتاب کا پورا نام آپ سن لیجئے، شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ
من الکتاب والسنت و اجماع الصحابۃ والتابعین ومن بعدہم۔ تو یہ ایک عظیم کتاب ہے، اور میرے نزدیک اس میں جتنے بھی اقوال درج ہیں، پوری کتابیں اس میں درج ہیں، پورے عقیدے درج ہیں، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ اوپری سی کوئی کتاب ہو اور دوسری کتابوں میں اس کا ذکر نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ دوسری اکثر عقیدے کی کتابوں میں یہ اقوال الحمدللہ آپ کو مل جائیں گے۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل السنت یقولون، اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ الایمان قول و عمل۔ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ اس کی تفسیر ہم نے تفصیل ذکر کر دی عقیدے کے باب میں۔ مخافت ان یزکوا انفسہم، وہ اس لیے یہ قول کہتے ہیں کہ اپنے آپ اپنے نفسوں کا تزکیہ نہ ہو، کہ ہم ایمان لے آئے اور عمل اگر ایمان میں داخل نہ ہو تو پھر تو تزکیہ نفس ہے، گویا کہ پھر تو پکا جنتی کہنا ہے مترادف اس کے مترادف ہے کہ اپنے آپ کو بندہ، تو عمل ایمان کا حصہ ہے، عمل کے ذریعے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور ایمان پورا ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان ایمان والا بنتا ہے۔ لا یجوز عمل الا بایمان، کوئی عمل جائز نہیں ہے مگر ایمان کے ساتھ، ولا ایمان الا بعمل، عمل ایمان میں سے ہے اور ایمان عمل میں سے ہے، یہ مراد ہے۔ فإن قال من امامک فی ھذا، عبد الصمد ابن حسان المروزی ان کو کہا جب تجھ سے کوئی سوال کرے کہ کون ہے تیرا یہ امام اس مسئلے میں، کس نے یہ تمہیں بات کہی ہے، فقل سفیان الثوری، تو کہہ دینا کہ سفیان ثوری نے مجھے یہ بات کہی۔ ایک بڑا پیارا قول امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا، وہ بھی اس کے موافق آپ کو ملے گا۔ مؤمل بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں خالفتنا المرجئۃ فی ثلاث، مرجئہ نے ہمارے اہل سنہ کے ساتھ 3 چیزوں میں مخالفت کی ہے۔ 3 چیزوں میں کیا کی ہے؟ مخالفت۔ نحن نقول الایمان قول و عمل، ہم کہتے ہیں ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ الایمان قول بلا عمل، ایمان کس کا نام ہے؟ قول کا نام ہے، عمل نہیں اس میں داخل۔ ونحن نقول یزید و ینقص، اہل سنہ کہتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور مرجئہ کہتے ہیں لا یزید ولا ینقص، ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ ونحن نقول، اور ہم کہتے ہیں نحن مؤمنون بالاقرار، یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ نحن مؤمنون بالاقرار، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اقراری طور پر مومن ہیں، یعنی ایمان لائے ہم کتاب پر، کتاب اللہ پر، سنت رسول اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ پر ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، نحن مؤمنون عند اللہ، ہم اللہ کے ہاں مومن، یعنی مومن لکھ دیے گئے، جب ہم نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیا تو ہم مومن ہیں۔ اہل سنہ کا یہ موقف نہیں ہے۔ اہل سنہ کہتے ہیں انا مسلمن کہنا تو جائز ہے، لیکن انا مؤمن کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ مراد ہو کہ اقرار کے طور پر کہہ رہے ہیں، کیا مطلب کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول، پھر تو ٹھیک ہے، یعنی اسلام کے معنی میں، شہادت کے معنی میں، پھر ٹھیک ہے۔ ورنہ ائمہ اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے، جیسے کہ امام ابو عبید رحمہ اللہ نے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کی کتاب الایمان ہے، الحمدللہ بہت شاندار کتاب ہے، ہم طلباء نے اس کو پڑھا بھی تھا، کتاب الایمان۔ امام ابو عبید قاسم بن سلام، جو بڑے ائمہ میں سے، انہوں نے جگہ جگہ اس بات کو لکھا ہے کتاب الایمان کے اندر کہ اہل سنہ کا موقف یہ کہ انا مؤمن انشاءاللہ، میں مومن ہوں اللہ کے، اگر اللہ نے چاہا تو، یہ کہنا جائز ہے۔ لیکن جو مرجئہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انا مؤمن، میں مومن ہوں۔ اور بہت سے گمراہ گروہ کیا کہتے ہیں؟ مومن بھائی، وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، مومن بھائی، وہ بھی یہی معنی ہے، ہم مومن ہیں۔ اہل سنہ کہتے ہیں نہیں، مومن تو عمل اور قول کا امتزاج کا نام ہے، اور یہ پھر قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ مومن کون ہے۔ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، انا مؤمن کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کہے گا تو مراد اگر یہ لے کہ اقرار یا شہادت مراد ہے، پھر ٹھیک ہے۔ تو یہ تفصیلی ایک معاملہ ہے انشاءاللہ، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کا مراد انا مسلم کہنا ٹھیک ہے، انا مومن کہیں گے تو ساتھ انشاءاللہ کہیں گے، اس کو ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ اسی لیے بعد بدعتی گروہ اہل سنہ کو مشککہ کہتے ہیں، یہ شک کرتے ہیں ایمان میں، حالانکہ یہ شک مراد نہیں ہے، بلکہ اپنی بدعملی کا اظہار ہے، تزکیہ نفس نہیں ہے اپنا کہ میں تو مومن بندہ ہوں۔ اس کا دوسرا مطلب کیا ہے
میں جنتی ہوں. اب کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں جنتی ہوں؟ یہی سمجھانا چاہتے ہیں، یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ میں جنتی ہوں، یعنی تزکیہ نفس جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا جائز ہے انا مؤمن انشاءاللہ، کہ میں مومن ہوں اللہ نے چاہا. ٹھیک ہو گیا. چھٹا قول جو آج کا درس کا ہمارا چھٹا قول ہے وہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول. یہ قول بھی امام ہبۃ اللہ تبری اللالکائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. فرماتے ہیں المسلمون کلہم عندنا علی حالت حسنۃ الا رجلین. مسلمان سارے کے سارے اچھے ہیں لیکن دو لوگ اچھے نہیں ہیں. مسلمانوں میں سے دو لوگ اچھے نہیں ہیں، دو لوگ اچھے نہیں ہیں. صاحب بدعت او صاحب سلطان، ایک بدعتی شخص برا ہے اور ایک جو امراء اور حکماء کا پیچھے پیچھے بھاگتا رہ جاتا ہے، ان کی قربت حاصل کرتا رہ جاتا ہے، حکمرانوں کے دعوتوں پر بلایا جاتا ہے، ان کی قربت حاصل کرتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر مسائل بیان کرتا ہے، وہ برا ہے. ویسے مسلمان اچھے ہی اچھے ہیں، بدعتی اچھا نہیں ہے، اور حکمرانوں کا جو ہے وہ ساتھی اور ان کا قرب حاصل کرنے والا وہ اچھا نہیں. اس لیے میں اپنے بعض طلباء کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کچھ عرصہ قبل ایک سیاسی جماعت نے ملک میں نوجوانوں میں خاص طور پر ایک بہت بڑا حلقہ بنایا، تو ہمارے دوسروں کو ہم کیا اس میں یعنی ملامت کریں. ہمارا دیندار طبقہ اور خاص طلبۃ العلم اپنے اس محبت کا اظہار کرتے، تو میں یہ اس قول کے ذریعے سے ان کو نصیحت کروں گا، اور اکثر طلباء کو یہ بات میں کہتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں بہرحال، یعنی ائمہ اہل سنت نے جو بات کہی ہے اسی کی روشنی میں بات سمجھانے کی کوشش ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے سٹیٹس اور اپنی ڈی پیز کے ذریعے اور اپنی پہچان کے طور پر بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو آن کریں اور ان کو جو ہے وہ سامنے لائیں کہ ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت، تم فلاں والے ہو، ہم فلاں والے ہیں، ہماری سیاسی پارٹی فلاں ہے، ہماری سیاسی پارٹی فلاں ہے، اور اس پر لڑائی جھگڑے کرنا. ہمارے اہل سنت نے تو ان حکمرانوں کے قربت سے منع کیا ہے. ان ائمہ اہل سنت، ہمارے ائمہ اہل سنت نے تو قربت سے منع کیا ہے. چاہے جائے کہ ان کے لیے مرنا جینا اپنا بنا لیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ ائمہ اہل سنت نے فرمایا، امام سفیان ثوری کہتے ہیں تمام مسلمان اچھے ہیں، تمام مسلمان اچھے ہیں، لیکن دو لوگ اچھے نہیں ہیں، ایک بدعتی اور دوسرا کون؟ جو حکمرانوں کا قرب حاصل کرتا ہے، ان کو آن کرتا ہے، ان کو جو ہے وہ لوگوں میں پھیلاتا پھرتا ہے اور اسی پر لڑائی جھگڑے کا اور ولا والبراء کا مسئلہ بناتا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم کسی سیاسی پارٹی کے رکن نہیں ہیں، بلکہ ہمارا کام، ہم ائمہ اہل سنت کے پیروکار ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اور ان مجالس کو اختیار کرنے والے ہیں. ساتواں قول اور بڑا عظیم قول ہے. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا قول، یہ بہت سی کتابوں میں ائمہ نے ذکر کیا اس قول کو، جیسا کہ امام ابن الجاد نے اپنی مسند ابن الجاد میں، امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، اور امام ہبۃ اللہ اللالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں اس کو ذکر کیا. بڑا پیارا قول ہے اور اس کو دیواروں پر لکھ دینا چاہیے، اور خاص طور پہ ان مہینوں میں جن میں مسلمانوں نے بدعات کو جاری کیا. کیا فرماتے ہیں؟ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. اللہ اکبر، بہت پیارا قول، بہت پیارا. سونے کے پانی سے لکھا جائے تو سونے کے پانی کی قیمت اس قول کی وجہ سے بڑھ جائے. البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ. بدعت ابلیس کو گناہ سے زیادہ محبوب ہے، گناہ سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ والمعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا. معصیت اور گناہ، شراب، چوری، قتل، زناکاری، بدکاری، جھوٹ، فریب، دھوکہ، جتنے بھی گناہ ہیں جنہیں لوگ گناہ سمجھتے ہیں، شریعت نے گناہ کہا ہے، اس سے آخر کار لوگ توبہ کر ہی لیتے ہیں، یا کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ گناہ ہے. جب انہیں لوگ کہتے ہیں بس جی دعا کریں، یہاں تک تو وہ کہہ دیتے ہیں نا، گیا سے گیا گزرا بندہ یہ بھی کہہ دیتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بس آپ دعا کریں جی میں چھوڑ دوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پر مطمئن نہیں ہے
کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، گناہ ہی سمجھ کے کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ سے توبہ ممکن ہے اور کر بھی لیتے ہیں، والبدعۃ لا یتاب منہا، لیکن بدعت تو ہوتی ہی نیکی سمجھ کر ہے، نیکی اور اللہ کا قرب سمجھ کے ہوتی ہے، وہاں اس سے کبھی بھی توبہ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس کا بہترین ہتھیار لوگوں پر وہ بدعت کا ہے، نہ کہ معصیت کا، اور یہ بات آپ واضح دیں۔ میرا اس پر ایک مضمون بھی ہے، ہاں جی، بدعت اور شیطانی ہتھ کنڈا، اس پر میں نے مثالیں جمع کی احادیث میں کہ بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کیے، آخر کار توبہ کر لی، تو شیطان نے تو، ابلیس نے تو سر پہ مٹی ڈالی ہوگی کہ میں نے اس سے 100 قتل کروایا۔ 100 قتل تھوڑی بات ہے، 100 قتل کروایا میں نے، اور آخر کار فدل علی رجل عالم، ایک عالم شخص کی طرف اس کی رہنمائی کر دی گئی، اور اس کو جا کر کہنے لگا کہ میرے لیے توبہ ہے۔ اس سے پہلے شخص ایک راہب عابد جاہل عابد کے پاس گیا نا، کٹیا میں بیٹھ کر جو عبادت کرنے والا تھا، جاہل تھا، عبادت گزار تھا لیکن جاہل تھا، کہا تیرے لیے کوئی توبہ نہیں، فکمل بہ 100، اس نے 100 پورا کر دی۔ 100 قتل کے بعد پھر حدیث کے الفاظ ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس لیے علماء کے پاس علم لینے جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چند سجدے زیادہ کرتا ہے پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے آپ سمجھیں کہ وہی بڑا عالم ہے۔ لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا کہ خطیب صاحب سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے، جو پہلی صف میں مستقل آتا ہے جاہل ہے بیچارہ، لیکن بہرحال اس کی نیکی کا جذبہ بے شک ضرور ہوگا، عبادت کا جذبہ ضرور ہوگا، پہلی صف میں نمازیں ضرور پڑھتا ہے، لوگ اس سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں حیران ہوں کہ علم اور بے علم کا فرق معاشرے سے ختم اٹھا لیا گیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں فدل علی رجل عالم، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کی رہنمائی عالم آدمی کی طرف کی گئی، تو جب عالم آدمی کی طرف کی گئی تو اس نے کیا کہا؟ میرے لیے توبہ ہے۔ کیا؟ کیوں نہیں؟ توبہ ہے بھائی، توبہ کیوں نہیں ہے؟ توبہ بھلا بند ہوا اس کا دروازہ کبھی؟ 100 قتل ہے نا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں بس۔ لیکن ایک علاج بھی بتا دیتا ہوں ساتھ، یہ اہل علم کا طریقہ ہے کہ لگتا ایسا ہے کہ تجھ سے یہ گناہ رکنے والا نہیں ہے، تو برے لوگوں میں رہتا ہے، قاتلوں میں رہتا ہے، قاتلوں کی بستی میں بستا ہے، جہاں اسلحہ عام ہے اور ایک دوسرے کا قتل عام ہے، اس بستی کو چھوڑ۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ علاج بھی کیا اور توبہ کا راستہ بھی بتایا۔ ابھی تھوڑا ہی گیا تھا تو اللہ نے قبول کر لی توبہ۔ تو آپ مجھے بتائیں ابلیس کا کیا حشر ہوا ہوگا اس وقت کہ 100 قتل اس سے میں نے کروائے، وہ تو اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوگا۔ وہ صحیح حدیث ابو داؤد کی روایت ہے نا کہ جب مومن بندہ سجدہ تلاوت کرتا ہے، سجدہ تلاوت صحیح سند کے ساتھ سجدہ تلاوت کرتا ہے، تو ابلیس اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے کہ یہ اس سے بھی غلطی ہوئی ابن آدم سے، اور مجھ سے بھی غلطی ہوئی، ابن آدم کے لیے جنت ہے اور میرے لیے جہنم ہے، سر پہ مٹی ڈال کے یہ بات کہتا۔ تو اس لیے البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ والمعصیۃ یتاب منہا والبدعۃ لا یتاب منہا۔ یہ بہت پیارا قول امام سفیان ثوری کا۔ ایک اور قول بڑا ہی شاندار قول، اللہ اکبر، اہل سنہ محبت کریں آپس میں، بڑا پیارا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں امام لالکائی نے نقل کیا، استوصوا باہل السنۃ خیرا فانہم غرباء۔ میں تمہیں ایک ایسی وصیت کرتا ہوں، اس کو وصیت کو قبول کرو، قبول کرو اہل سنت کے بارے میں، وہ خیر کی وصیت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنہ کے معاملے میں خیر کا معاملہ رکھا کرو، ایک دوسرے سے نرمی کیا کرو۔ فإنہم غرباء، یہ تو اجنبی سے لوگ ہیں، یعنی لوگ ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپس میں وہاں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کی پوری کتاب ہے نا، جب بعض اہل سنہ ایک دوسرے پر بدعت کے اور اس طرح کے فسق و فجور کے فتوے لگانے لگے تو انہوں نے پوری کتاب لکھی، ہاں جی، اسی مسئلے پر کہ لا الہ الا اللہ، کہ تھوڑا سا نرمی برتو اہل سنت کے معاملے میں، ذرا نرمی برتو۔ تو لہٰذا یہ بہت پیاری ایک یعنی نصیحت ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 9واں قول امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، اذا بلغک عن رجل بالمشرق صاحب سنت وآخر بالمغرب
جب تجھے بات یہ پہنچے ایک بندے کے بارے میں کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے، ایک مغرب میں بستا ہے دوسرا مشرق میں بستا ہے، فابعث الیہما بالسلام، ان دونوں کی طرف سلام بھیج دے۔ اللہ اکبر، سلام بھیج۔ ما اقل اہل سنت والجماعہ، اہل سنت تو پہلے ہی بہت تھوڑے ہیں، خوشی کا عالم ہو جانا چاہیے کہ یہ اہل سنت کہیں تمہیں مل گیا اور تمہاری محبت کا محور تمہیں مل گیا کہ یہ اہل سنت ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، یہ صحیح عقیدے والا ہے، صحیح منہج والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10واں قول معدان فرماتے ہیں، یہ قول بھی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ہبۃ اللہ لالکائی رحمہ اللہ نے ذکر کیا۔ معدان کہتے ہیں سألت سفیان الثوری عن قولہ، میں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ تو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علمہ، اس سے مراد اللہ کا علم ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے۔ اب میں اس پر تھوڑا سا تفصیل دینا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں اہل السنہ والجماعہ اللہ کی کسی صفت میں تعویل کے قائل نہیں ہیں، لیکن منہج کو سمجھنا چاہیے۔ اہل السنہ والجماعہ وہ یہ کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ یہ کہتے ہیں کہ ہر صفت کا، جو بھی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس سے اللہ نے اپنے آپ کو متصف کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو متصف کیا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا معنی کیا جائے گا۔ ہم مفوضہ نہیں ہیں کہ معنی کو بھی اللہ کے سپرد کریں، معنی کیا جائے گا، اور پھر اس کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کیا جائے گا۔ اب معیت، کئی لوگوں کو یہاں سے اشکال ہوا اور غلطی لگی کہ معیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونا۔ ہاں، تو اس ساتھ کے مختلف معنی خود لغت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا لغت میں معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت کسی مرد کے ساتھ نکاح میں ہے تو چاہے وہ عورت پاکستان میں ہے اور اس کا خاوند سعودیہ میں یا کسی دوسرے ملک میں ہے، تو عربی لغت اس کو کہتی ہے فلان مع فلانۃ یا فلانۃ مع فلان، فلاں عورت فلاں کے ساتھ ہے، جیسے ہماری زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں وہ اپنے خاوند کے ساتھ ہی ہے یا الگ ہو گئی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو نہیں کہ ہر لمحہ وہ جڑی ہوئی ہے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ گویا کہ لغت میں یہ بات، اس کی گنجائش اور وسعت موجود ہے کہ معیت کا لفظ وہ اس کو ثابت کرتی ہے کہ ساتھ اس معنی میں بھی ہے کہ وہ کسی نہ کسی رشتے سے تعلق ہو تو وہ ساتھ ہی ہوتا ہے۔ نسبت بھی ساتھ کے معنی میں، نسبت بھی ساتھ کے معنی میں، جیسا کہ باپ باہر سے فون کرتا بیٹے کو، بیٹا گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی معیت کہا جاتا ہے، یہ بھی معیت ہے۔ اور علم کے معنی کو بھی معیت کے لفظ کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ نصرت اور تائید کے معنی میں بھی معیت کے لفظ کو عربی لغت کے اندر استعمال کیا گیا، جیسا کہ ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں پہ تائید اور نصرت مراد ہے، اور وہ معیت کے لفظ کے ساتھ اس کا اظہار ہے، اور لغت میں، خود لغت کے اندر جیسے یہ کہا جاتا ہے بیٹا پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا معنی؟ یہاں تعاون مراد ہے نا، مدد مراد ہے، اور یہ بھی مراد ہے کہ مجھے تیرے بارے میں خبر ہے، پریشان نہ ہونا۔ اور تیسرا معنی جسم کے ساتھ جسم مل جانا، میرے ساتھ ہے، جیسے کوئی فون کرتا ہے فلاں آپ کے ساتھ ہے، جی میرے ساتھ، حالانکہ اس میں بھی یہ لازم نہیں ہوتا کہ جسم سے جسم جڑا ہوا ہو، میری مجلس میں ہے، میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہی آیا ہے، ممکن ہے وہ ایک علاقے میں ہو دوسرے علاقے میں ہو، ایسا بھی ممکن ہوتا ہے۔ تو جب یہ معنی ثابت ہے تو اب سلف صالحین نے معنی متعین کیا اللہ کی صفت کا کہ معیت باری تعالیٰ کیا مراد ہے اس سے، تو ائمہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے، اس سے مراد علم ہے۔ یہ کتاب
یہ میرے پاس اس کی کاپی ہے، شیخ حمود بن عبداللہ بن حمود التویجری بڑے علماء میں سے ہیں، شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین کے ساتھیوں میں سے کہہ لیں آپ۔ شیخ ابن عثیمین کا بھی ایک موقف تھا، تو ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے رد پر، رد تو نہیں کہہ لیں لیکن رد ہو گیا، محبت اور پیار میں یہ کتاب لکھی کہ میں اپنے ایک ساتھی کو سمجھاؤں، تو شیخ حمود نے اس پر کتاب لکھی، اثبات علو اللہ و مباینتہ لخلقہ والرد علی من زعم ان معیت اللہ للخلق ذاتیہ، کہ اللہ کے علو کا اس بات اور مخلوق سے جدا ہونے کا اس بات، اور اس پر رد، اس شخص پر رد کہ جو اللہ کی معیت کو ذاتی سمجھتا ہے مخلوق کے ساتھ، جیسے وحدت الوجود والے کہتے ہیں۔ بعض اہل سنت میں سے بھی بعض نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ کو بلند مانتے ہیں اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو ساتھ بھی مانتے ہیں، اس میں بھی تعویل نہیں کرتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد علم ہے تو یہ تعویل ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ لغت کے اندر بات شامل ہے اور معنی میں شامل ہے، یہ معنی میں یہ شامل ہے۔ لہٰذا ائمہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، یہ پوری کتاب اس میں بڑے بڑے علماء کا اور ائمہ اہل سنت کے اقوال کو بالاستیعاب یوں کہہ لیں ان کے قول کو ذکر کیا ہے، اور اس میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو بھی درج کیا گیا، اور یہ پوری کتاب تقریباً 250 صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور یہ کتاب بہت شاندار ہے۔ اب میں یہ انہی اقوال پر کفایت کرتا ہوں، کافی سمجھتا ہوں۔ کوئی اور موبائل ہے آپ کے پاس جو؟ اچھا، تو بہرحال آج کے ہم اس اقوال کو اسی پر بحث کرتے ہیں۔ ویسے بہت سے اقوال میں نے اور بھی لکھے تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مفید ہیں، اور خاص طور پہ یہ الجر و تعدیل میں بڑے بڑے اقوال چند بہرحال سنائے دیتے ہیں ہم آپ کو، جیسا کہ امام سفیان ثوری کا یہ بہت پیارا مجھے قول لگا جو کہ سننا چاہیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یوسف بن اسبات نقل کرتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے سنا، اذا احب الرجل اخاہ فی اللہ عز وجل، ایک بندہ جب کسی شخص سے اللہ کے لیے محبت کرے، یہ بات بہت اہم ہے، سب کے لیے بہت مفید ہے، جب کوئی آدمی کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے، اپنے کسی بھائی کے ساتھ، ثم احدث حدثا فی الاسلام، پھر وہ اسلام میں کوئی نئی چیز جاری کر دے، بدعت جاری کر دے، کوئی گناہ کا کام جاری کر دے، فلم یبغضہ علیہ فلم یحبہ فی اللہ عز وجل، اور وہ اگر اس سے بغض نہیں کرتا اللہ کی خاطر، تو گویا کہ اس نے اللہ کے لیے اس سے محبت نہیں کی۔ اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بس اس کو بتایا جائے کہ یہ تو نے بدعت جاری کی ہے اسلام میں، یا اس سے الگ ہو جایا جائے یا اس کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عظیم قول جو کہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ ایک خط لکھا، یوسف بن اسبات بیان کرتے ہیں امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، کہتے ہیں کہ ایک خط لکھا عبداللہ بن خبیق کو، الانطاکی جو ہیں، یعنی ایک خط لکھا، یعنی امام سفیان ثوری سے سنا یوسف بن اسبات نے کہ افضل الاعمال الزہد فی الدنیا، سب سے افضل عمل جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی ہے، دنیا سے کنارہ کشی ہے۔ وحدثنا یوسف بن اسبات بیان کرے، کان الی فلان ابن فلان کان سفیان اذا کتب الی رجل، جب بھی سفیان ثوری کسی کو خط لکھتے تو خط کیسے لکھتے؟ کتب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ لکھتے۔ فرماتے ہیں من سفیان ابن سعید الی فلان ابن فلان، سفیان ثوری کی طرف سے فلاں ابن فلاں کی طرف ہے، سلام علیک فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو وہو للحمد اہل، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں اور وہ حمد کے لائق بھی ہے، وہ حمد کے اہل بھی ہے۔ تبارک و تعالی لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اما بعد فإنی اوصیک و نفسی بتقوی اللہ العظیم، میں تمہیں بھی اور خود کو بھی اللہ کی تقوی کی جو ہے وہ نصیحت کرتا ہوں۔ فإنہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج جاری کر دیتا ہے، نکلنے کا راستہ جاری، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو وہاں سے رزق مہیا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔
جعلنا اللہ و ایاک من المتقین، اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی متقین میں سے بنائے۔ وقال سفیان ان دعاک ہؤلاء ملوک تقرأ علیہم قل هو اللہ احد فلا تجئہم فإن قربہم مفسدۃ للقلب، اگر یہ حکمران تمہیں بلائیں نا، دعوتیں دیں تمہیں، دسترخوان تمہارے لیے سیدھے کریں اور تمہیں بلائیں تو فوری ان پر قل هو اللہ احد کی تلاوت کر دیا کرو، تلاوت کر دیا قل هو اللہ، اللہ کے علاوہ اللہ اکیلا ہی الہ ہے، اور ان کے پاس نہ جانا، ان کا قرب حاصل نہ کرنا، ورنہ ان کا قرب دل کے فساد کا باعث ہے، ان کا قرب دل کے فساد کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں جو میں بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو بعض لوگوں کو خواب بھی آئے، دور رہنے والوں کو خواب بھی آئے، اللہ اکبر، کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آج گویا کہ دنیا سے چلے گئے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ کو خواب بھی آئے، جیسا کہ عبادان فرأیت رجلا جیء به فی ثیاب بیاض، خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی سفید لباس میں لایا گیا، قد ماتا، جو کہ فوت ہو چکا تھا، فوضع فی سفینۃ، اس کو کشتی میں رکھا گیا، فقلت من ھذا الذی مات علی السنہ ونجا وسار فی الآخرہ، یہ کون ہے؟ یہ کشتی میں، خواب میں کشتی دیکھنا اور کشتی پر سوار ہونا اور نجات کے ساتھ چلے جانا، یہ نجات کی علامت ہوتی ہے، تو کشتی میں اس کو رکھا گیا، تو کہا کہ یہ کون ہے جو سنت پر فوت ہوا اور نجات پا گیا، وسار فی الآخرہ، فلما ارتفع النہار، جب صبح ہوئی، فجاءنا الخبر ان سفیان الثوری مات فی تلک اللیلہ، تو خبر دینے والا خبر لے کر آ گیا کہ رات کو امام سفیان ثوری انتقال کر گئے۔ گویا کہ نیک لوگوں کی خبریں اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے بھی اپنے ساتھیوں تک پہنچا دی جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور بھی اس طرح کی خوابیں جو ہیں وہ بڑے بڑے ائمہ اہل سنت کو آئیں، جیسا کہ ابو اسامہ حماد بن اسامہ فرماتے ہیں کنت بالبصرہ، میں بصرہ میں تھا، حین مات سفیان الثوری، جب سفیان ثوری کی وفات ہوئی، فلقیت یزید ابن ابراہیم التستری، تو میری ملاقات یزید ابن ابراہیم التستری سے ہوئی، فقال لی قیل لی فی منامی اللیلہ مات امیر المومنین، مجھے رات خواب میں دکھایا گیا کہ امیر المومنین فوت ہو گئے، فقلت للذی یقول فی المنام امات سفیان الثوری، فوری کہنے لگے کیا سفیان ثوری فوت ہو گئے ہیں؟ فقلت لہ قد مات اللیلہ، وہ آج رات فوت ہو گئے، آج رات فوت ہو چکے ہیں، وقد کان مات تلک اللیلہ ولم یکن علمہ، رات کو وہ سفیان ثوری فوت ہوئے ہیں لیکن ان کا علم فوت نہیں ہوا۔ آج ہم بھی اس کی تسلسل اور اس کی علامت کے طور پر یہ عقیدہ گویا کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ سفیان ثوری کا علم فوت نہیں ہوا، سفیان ثوری فوت ہو گئے، اور ان کی خبریں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو، ان کے ساتھیوں کو خوابوں کے ذریعے سے پہنچا دی گئی کہ آج رات امام سفیان ثوری کا انتقال ہو گیا۔ جیسا کہ حلیۃ الاولیاء میں ایک عظیم واقعہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا فوری چھلانگیں لگاتا ہوا آیا اور اس نے ایک بکری کو اچک کر لے گیا، تو وہ چرواہا کہنے لگا لگتا ہے کہ آج امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ان کے زمانے میں اتنا عدل قائم تھا کہ بکریوں اور بھیڑیے ساتھ ساتھ گویا کہ چلا کرتے تھے، بکریوں کو بھیڑیوں سے ڈر نہیں ہوتا تھا، اتنا عدل قائم تھا۔ آج لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے، تو جب تحقیق کی گئی تو وہی وقت تھا جب خلیفہ راشد امام عمر بن عبدالعزیز الاموی رحمہ اللہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو گویا کہ یہ علامتیں ہیں دنیا میں نیک لوگوں کا بسنا، یہ علامت کے طور پر بھی۔ آخر میں یہ قول ذکر کرنا، اللہ امام سفیان بن عیینہ کہا کرتے تھے، یہ بھی ساتھی ہیں نا امام سفیان ثوری کے، کہا کرتے تھے عند ذکر الصالحین تنزل رحمہ، عند ذکر الصالحین تنزل رحمہ، معجم ابن المقری میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ جب نیکوکار لوگوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ہم بھی اللہ کی اسی رحمت کے نزول کے
امیدوار ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اسی رحمت کا حصہ ہمیں بھی عطا کرے گا کہ ہم نے اللہ کے ایک عظیم نیک بندے کا تذکرہ کیا، اس کا عقیدہ پڑھا جو اہل سنت کے منہج پر تھا، صحیح عقیدے پر تھا، ائمہ اہل سنت کا امام تھا، ائمہ اہل سنت میں سے امام تھا، امتیازی حیثیت حاصل تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ائمہ اہل سنت کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کا تسلسل اور ان کے زمرہ میں جو ہے وہ شامل فرمائے، اور قیامت کے دن ان تمام ائمہ اہل سنت کے ساتھ پیارے نبی کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔